بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عبدالعزیز محسن اسلامیات کے 12ویں لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ محاسن اخلاق کا یہ دوسرا لیکچر ہے۔ پہلا لیکچر آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ کسب حلال اور ایثار، یہی آپ کے سماعت سلیبس میں یہ 4 تھے۔ 2 پہلے پڑھ چکے ہیں آپ، کون کون سے آپ کو یاد ہیں؟ دیانتداری اور عدل و انصاف، اور دوسرے نمبر پر کسب حلال اور ایثار۔ اگر یہ سوال آئیں تو بیٹا یاد رکھیے یہ 4 نمبر کے ہوں گے اگر لانگ کے اندر آئیں۔ شارٹ میں تو جہاں سے مرضی جو مرضی دے دیں، ان کی مرضی ہوتی ہے، لیکن لانگ کے اندر اگر یہ آئیں گے تو یہ 4 نمبر کا ایک نوٹ ہوگا۔ اس میں سب سے پہلے ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے کہ ان کے معنی سب سے پہلے دیکھے جاتے ہیں کہ معنی بچے نے لکھے ہیں کہ نہیں۔ اگر ان کے معنی لکھے ہوئے ہیں تو پہلے ان کے وہ 2 نمبر ان کے دے دیتے ہیں، باقی جو اس کے بعد ہوتا ہے اس کے 2 نمبر باقی اس میں سے دے دیتے ہیں۔ بہرحال پھر بھی ہم نے تیاری اچھی طرح سے کرنی ہے، اس لیے اچھی طرح سے پڑھنا ہے۔ دیکھیے کتاب پر بھی دیکھیے اور اس پر بھی دیکھیے۔ سب سے پہلے کسب حلال کا مفہوم۔ کسب حلال بیٹا آپ لکھ لیں اچھی طرح سے، میں بھی کہتے ہو تو لکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے تاکہ آپ کو یاد رہے۔ دیکھیے ذرا کسب حلال کا جو لغوی معنی ہے، کسب کا معنی ہوتا ہے کمانا، حلال کا معنی ہوتا ہے جائز۔ تو جائز کمائی، حلال کمانا، یہ دونوں ہم معنی لفظ ہیں۔ کسب کا معنی کیا لکھنا ہے جی؟ کمانا، ٹھیک ہے، اور اس کا معنی ہے جائز۔ تو جائز کمائی، جائز کا معنی یعنی حلال کا معنی۔ اب آپ اس کا جو اصطلاحی معنی پوچھیں گے تو وہ یہ لکھیں گے مختصر سا۔ شریعت یہ کہتی ہے جو شرعی اصولوں کے مطابق، شرعی اصولوں کے مطابق جس میں آپ کے جو ذرائع آمدن ہیں وہ بھی جائز اور حلال ہوں، اور پھر آپ نے جو کمائی کی ہے اس کے اندر بھی کوئی ایسی حرام کی آمیزش نہ ہو، تو یہ دونوں چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے جو اصول شریعت نے مقرر کیے ہیں ان مقرر کردہ اصولوں کے مطابق جو بھی آپ کمائی کریں گے وہ کیا کہلائے گی؟ کسب حلال، روزی کمانا۔ شرعی اصولوں کے مطابق روزی کمانا، یہ کیا کہلائے گا بچوں؟ یہ کسب حلال کہلائے گا۔ یہ اس کا مفہوم مکمل ہو گیا۔ لغوی معنی یہ الگ الگ میں نے لکھ دیا ہے، اور اس کا جو اصطلاحی معنی ہے وہ شرعی اصولوں کے مطابق روزی کمانا، یہ کسب حلال ہے۔ اس کے بعد کتاب کے اوپر بھی ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے، کتاب والا ہی سارا پڑھنا ہے ہم نے۔ کسب حلال کے بارے میں قرآن کریم میں یہ آپ کے پاس 1 2 3 4 آیتیں لکھی ہوئی ہیں۔ ان 4 آیتوں کی ہم نے ہیڈنگ الگ الگ بنا لی ہیں تاکہ آپ کو بھی یاد رہیں اور آیتیں بھی اس حساب سے یاد رہتی ہیں۔ جب ہیڈنگ ہم بنا لیتے ہیں تو آیتیں بھی یاد رہتی ہیں۔ مثلا پہلی میں چونکہ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین مخلوق الانبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی حکم دے رہے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ تو ہیڈنگ کیا لگائیں گے آپ؟ ہیڈنگ آپ کے سامنے یہ ہیڈنگ لگے گی انبیاء کو حکم۔ یہ دیکھیں اہمیت قرآن کی روشنی میں، اور ہیڈنگ آپ کو یہ لکھنی ہے انبیاء کو حکم، یہ آپ نے ہیڈنگ لگانی ہے۔ اور اس کے بعد لکھا ہوا ہے اسی طرح تمام انسانوں کو تلقین فرمائی گئی، یا ایھا الناس، لوگو سنو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ زمین کی چیزوں میں سے حلال اور پاکیزہ۔ یہاں پہ بھی دیکھ لو، دوسرے میں آپ نے یہ ہیڈنگ موجود بھی ہے، تمام انسانوں کو تلقین۔ دیکھا آپ نے کتاب پر بھی یہی لکھا ہوا ہے، تمام انسانوں کو تلقین۔ اور تیسرے نمبر پر مزید برآں خصوصی تاکید کا لفظ لکھا ہوا ہے، تو ہم نے بھی یہی لکھا ہے خصوصی تاکید۔ یہ تیسری آیت پر ہیڈنگ لگائیں گے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ یہ پہلے تھا سارے انسانوں کو، اب خصوصیت کے ساتھ مسلمانوں کو یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ بھائی حلال کھاؤ، حرام سے بچو۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات
طیبات، پاکیزہ بھی ہوں، حلال بھی ہوں، پاکیزہ بھی ہوں، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے وہ کھاؤ۔ اس کے بعد کتاب کے اوپر رہیں، ابھی نیچے ایک لائن لکھی ہوئی، اسلام میں عبادات اور معاملات کے ضمن میں کسب حلال کو بے حد اہمیت ہے۔ تو یہاں پر ہیڈنگ لگا لیں، کسب حلال کی اہمیت، اور وہ اہمیت کیا بنے گی کہ جتنی بھی عبادات ہیں، ساری کی ساری قبولیت کے لیے، ان کے قبول ہونے کے لیے لازمی شرط جو رکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی کمائی حلال ہو۔ جو آپ کی کمائی ہے وہ حلال ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کی کمائی حلال نہیں ہے، تہجد آپ رات کو اٹھ کر جناب نیند کو قربان کر کے، گرم بستروں کو قربان کر کے آپ مصلی پر کھڑے ہو جاتے ہیں، گھنٹہ گھنٹہ لمبی رکعتیں پڑھتے ہیں، لمبے رکوع، لمبے سجدے، اور ہاتھ اٹھا کر یا اللہ یوں دعا کر رہے ہوتے ہیں، تو نہ تو وہ عبادت قبول ہوتی ہے، اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایسے شخص کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ حتیٰ کہ اس حد تک اس کی اگر کیفیت ہو جائے نا کہ وہ اس کے بال پراگندہ ہوں، بس اس کی حالت فقیروں کے وہ جو نچلے درجے کی وہ حالت ہوتی ہے نا، وہ حالت ہو جائے، اور اس انتہائی قسمہ پرسی کی عالم کے اندر وہ یا اللہ اس طرح ہاتھ لمبے کھینچ کر وہ دعا کرے نا اللہ تعالیٰ سے، اور اس نے حرام کی کمائی اس کی چل رہی ہے، دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ حدیث پاک ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ عبادات تو ہیں ہی اصل میں الدعاء مخ العبادہ، ساری عبادات کا جو مغز ہے، خلاصہ ہے، وہ دعا ہے۔ اس لیے یہ توجہ سے دیکھیے گا، عبادات کی مقبولیت کے لیے کسب حلال کو لازمی شرط قرار دیا گیا ہے، اور نیچے آیت بھی لکھی ہوئی ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، تم مالوں کو آپس کے اندر ناحق طریقے سے مت کھاؤ۔ اب جو مال ناحق طریقے سے کھائے جاتے ہیں اس کی کئی ساری صورتیں ہیں، وہ نیچے آ رہی ہیں، لیکن اس کے اوپر اگر آپ ہیڈنگ لگانا چاہتے ہیں اس آیت پر تو بے شک لگائیے کسب حرام کی ممانعت۔ کیا لگائیں گے؟ کسب حرام کی ممانعت، یہ والی ہیڈنگ یہاں اس پر لگائیں گے، اور کسب حلال کی اہمیت جہاں میں نے لگوا دی ہے ہیڈنگ، آپ نے وہاں پر لگانی ہے۔ اس کے لیے میں نے یہاں پر خالی جگہ چھوڑی ہے اور لکھا بھی کچھ نہیں ہوا، کیونکہ کتاب پر میں نے لکھوا دیا ہے۔ کہاں پہ لکھنی ہے آپ نے دوبارہ دیکھ لیں، اسلام میں عبادات اور معاملات کے ضمن میں، یہاں اس سے پہلے آپ اہمیت لکھ لیں۔ اس کے بعد کسب حرام کی ممانعت، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، یہ آیت کتاب پر موجود ہے، میں نے صرف اشارہ کیا، دیکھ لو ذرا، ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے، نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کا آپس میں ناحق طریقے سے۔ اب نیچے پیرا شروع ہو رہا ہے، وہاں پر ہیڈنگ آپ نے لکھنا ہے ناجائز ذرائع آمدن۔ یہ چند ایک میں نے لکھے ہیں، لیکن آپ نے یہ پورا پیرا لکھنا ہے، اس کے اندر نقصانات بھی لکھے ہوئے ہیں ناجائز ذرائع آمدن کے، اور جو ناجائز ذرائع ہیں وہ بھی لکھے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے اس کے اندر موجود ہیں۔ ذرا دیکھیے گا، کتاب پر بھی دیکھ لیں، چلو یہ ادھر بددیانتی، ناانصافی، رشوت ستانی، چوری، ڈاکہ، ذخیرہ اندوزی وغیرہ وغیرہ ادھر لکھا ہوا ہے، لیکن کتاب پر دیکھیں ذرا، جس معاشرے میں ناجائز ذرائع آمدنی یعنی ناانصافی، بددیانتی، رشوت ستانی، سود خوری، چوری، ڈاکہ زنی، ذخیرہ اندوزی، فریب دہی، سٹے بازی، یہ سٹے جوئے وغیرہ جتنے بھی آتے ہیں، تو حتیٰ کہ لوڈو کھیلتے ہیں نا جی، لوڈو کھیلتے ہوئے ہم وہ بوتل لگا لیتے ہیں، بوتل کی شرط لگا لیتے ہیں۔ میچ کھیلتے ہیں نا، میچ کرکٹ کا میچ کھیلا، اس پر جناب بوتلوں کی شرط لگ گئی، اب سارے کے سارے اس کے بعد وہ جیتنے والی ٹیم جو ہے وہ بوتل پی رہی ہوتی ہے، یقین مانیں وہ سارے کے سارے حرام پی رہے ہوتے ہیں، حرام پی رہے ہوتے ہیں۔ سٹا شرط کھیلی ہے انہوں نے، سمجھنے کی باتیں ہیں یہ ساری، اور عمل کرنے کی بھی باتیں ہیں، کیونکہ عبادت قبول نہیں ہوتی اس سے۔ سب سے بڑا نقصان یہی ہے کہ عبادت قبول نہیں ہوتی۔ جی دیکھیے ذرا، تو جس معاشرے کے اندر یہ چیز آ جائے وہ معاشرہ پورا کا پورا تباہ ہو جاتا ہے، بربادی، معاشرہ برباد ہو جاتا ہے، یہ دوسرا نقصان ہے۔ اسلام ہر معاملے میں کسب معاش
کہ ان تمام غلط طریقوں سے بچنے کی تلقین کرتا ہے اور ناجائز ذرائع اختیار کرنے کو کیا کہتا ہے جی؟ جہنم کی خبر دیتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد الگ کر کے لکھ لیجئے، اور آپ کے شارٹ کویسچن کا بھی حصہ بنے گا یہ کہ حرام رزق سے پلنے والا جسم جہنم کا ایندھن، جہنم کا بالن بننا چاہیے۔ ایندھن بالن کو کہتے ہیں، چولہے کے اندر جو چیز جلائی جاتی ہے وہ کیا چیز جلائی جاتی ہے؟ لکڑی وغیرہ جو چیز ایندھن چلتا ہے نا جی، وہ جلانے کے لیے انسان وقودها الناس والحجارہ، جہنم کے اندر جو ایندھن بنیں گے وہ پتھر اور انسان ہیں۔ وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین، یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ تو سوچ رہا تھا کہ وہ کون سے لوگ ہوں گے جو جہنم کا ایندھن بنیں گے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے تو ہمیں مزید ڈرنا چاہیے کہ حرام رزق سے پلنے والا جسم جہنم کی آگ کا ایندھن ہے۔ دیکھیے ذرا، اور یوم آخرت پر جس کو یقین ہوگا وہ کوشش کرے گا کہ ایسے وسائل اختیار کرے جو جائز ہوں اور روزی ایسی کمائے جو جائز ہو۔ تو دیکھیے حرام کے اندر بڑی دلکشی ہوتی ہے، حرام کے اندر دلکشی بڑی ہوتی ہے، پیسہ زیادہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے اور بھی بہت ساری چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن اس دلکشی کو چھوڑنا ضروری ہوتا ہے۔ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے کہ وہاں سے پیسہ بہت زیادہ آ رہا ہے، جو اس طریقے سے آتا ہے نا مال، وہ مال جاتا بھی اسی طریقے سے ہی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کدھر گیا، نقصان اور ساتھ میں اور بھی بہت کچھ لے جاتا ہے۔ بیماری اتنی بڑی، حلال بھی چلا جاتا ہے جو بیچ میں مکس ہوا نہیں، ہر چیز برباد ہوئی نہیں۔ جیسے دودھ ہوتا ہے نا، دودھ کے اندر کوئی بھی ناپاک چیز ڈل جائے تو وہ سارا کا سارا دودھ خراب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حرام کمائی کا عالم ہے کہ حلال کمائی کے اندر اگر حرام کی مکسنگ ہو جائے تو ساری کی ساری کمائی کیا ہو جاتی ہے؟ وہ خراب ہو جاتی ہے۔ عزیز طلبہ اور طالبات، اس کا پڑھنے کا مقصد صرف امتحان دینا نہیں ہے، امتحان کی تیاری کے لیے نہیں، ایک اور امتحان بھی شروع ہونے والا ہے جو ہمارے موت کے بعد شروع ہونا ہے۔ موت مرنے کے ساتھ ہی امتحان شروع ہونا ہے، اس امتحان کی بھی تیاری کرنی ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے سے خبردار کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتا دیا ہے کہ دیکھو یہ امتحان کے اندر یہ چیزیں آنی ہیں اور اس کی تیاری کر لو، اس کی تیاری کر لو۔ تو یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے کہ ناجائز ذرائع آمدنی سے میں اپنے مقدر زیادہ بنا سکتا ہوں، نہیں۔ تو یہ شیطانی وسوسے سے کیسے بچا جاتا ہے، اس کی آپ ہیڈنگ لگا لیں، کسب حرام سے بچنے کا ذریعہ۔ یہ کتاب پر آخر میں دیا ہوا ہے، آخری لائن میں، کہ ذرائع کون سے ہیں؟ سادگی اپنائی جائے، سادگی اپنا لی جائے۔ ضرور جو ہے وہ بڑی عالی شان مکانات کے اندر رہنا ہے، عالی شان گاڑی ہو، ضروری تو نہیں کہ سادگی ہونی چاہیے، کفایت شعاری، تھوڑے پر صبر کرنا، میانہ روی اختیار کی جائے، قناعت پسندی ہو، یعنی ایسے ہی چیزیں اپنائی جائیں جس سے انسان جو ہے وہ انسان حرام سے بچ سکے اور حلال کی طرف راغب ہو۔ جی آخری جو ایثار اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یہ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ جہاں پر آپ کو کہیں پہ ضرورت ہو سوالات پوچھنے کی تو آپ کے گروپ کے اندر آپ کے ٹیچرز کے فون نمبر موجود ہوتے ہیں، تو ان سے میسج کے ذریعے پوچھا جا سکتا ہے۔ ایثار بہت اہم، بہت ہی اہم، اور یہ ہماری زندگیوں میں ایثار کا ہونا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اس کو ایثار کو اپنانا بہت ضروری ہے، پڑھنا ضروری ہے لیکن اپنانا بھی ضروری ہے۔ یہ اپنانے کی نیت کریں، پہلے نیت کر کے پھر اس کے بعد پڑھنا شروع کریں۔ امید ہے آپ سب لوگوں نے نیت کر لی ہے نا جی۔ اب نیت کرنے کے بعد دیکھیے ذرا، پہلے اس کا مفہوم لغوی معنی ہے ترجیح دینا اور قربانی، ترجیح دینا اور قربان کرنا، قربانی، یہ دو معنی اس کا میں نے اس کے لغوی معنی لکھے۔ اب اس کا اصطلاحی معنی اپنی ضروریات پر دوسروں کی ضروریات کو ترجیح دینا، اپنی ضروریات پر دوسروں کی ضروریات کو ترجیح دینا۔ یہ ایک لفظ رہ گیا ہے کو میں لکھ دیتا ہوں،
دوسروں کی ضروریات کو ترجیح، یعنی خود تکلیف اٹھا کر خلق خدا کو راحت اور آرام پہنچانا، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلانا، خود پیاسے رہ کر دوسروں کو پانی پلانا، یہ بڑے اونچے درجے کی باتیں ہیں لیکن اپنائی جا سکتی ہیں۔ خلق خدا کو فائدہ پہنچانے والے کی تعریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی فرمائی ہے، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے بہتر لوگ وہ ہیں جو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ایثار قرآن پاک کی روشنی میں اس کی اہمیت، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، نیچے دیکھو کتاب پر، نیچے آخری 2 لائنوں سے اوپر دیکھو آیت لکھی ہوئی ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، سورہ حشر کی آیت لکھی ہوئی ہے، آیت نمبر 9 ہے، نظر آ رہی ہوگی، اور یہیں پر اس کا ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے۔ میں نے یہاں پر صرف آیت کے اشارہ کیا ہے، ترجمہ کتاب پر یہ موجود ہے، یہاں سے دیکھا جائے۔ حدیث کتاب پر موجود ہے لیکن آپ کو تھوڑا سا اپنے اوراق کو الٹنا پڑے گا، اور اوراق الٹیے اور جائیے صفحہ نمبر 72 پہ، 72 نمبر صفحے پہ پہنچے ہیں آپ، اور وہاں پر حدیث نمبر 4 کا آپ مطالعہ فرمائیں، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ امید ہے آپ کو نظر آ گیا ہوگا اس حدیث کا ترجمہ بھی، اور حوالہ بھی ساری حدیث کی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے، ساری سیاست کتابوں کے اندر بھی۔ دوسری دیکھو ذرا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اپنی پسندیدہ چیز کو جب تک تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تب تک تم نیکی کا اعلیٰ مقام بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرنا جو خود کے لیے پسند کرتے ہو، یہ ضروری ہے۔ اب اپنے بھائی سے یہاں حقیقی بھائی بھی مراد ہے، اور اپنے بھائی سے مراد یہاں اسلامی بھائی بھی ہے، دینی بھائی بھی ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ، ہمیں تو قرآن نے کہا ہے کہ جس شخص نے کلمہ پڑھ لیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس نے بھی پڑھا ہے، چاہے وہ پاکستانی ہے، چاہے وہ ہندوستانی ہے، چاہے وہ عرب کا رہنے والا ہے، چاہے وہ عجم کا رہنے والا ہے، دنیا کے کسی بھی خطے کا رہنے والا ہے، وہ ایک مضبوط رشتے کے ساتھ جڑ گیا ہے، بندھ گیا ہے، اور وہ رشتہ ہے اخوت کا رشتہ۔ اس لیے وہ سارے کے سارے بھائی ہیں۔ ان سب بھائیوں کے لیے آپ کا درد ایک سا ہونا چاہیے۔ تو فرمایا حدیث کی روشنی میں بھی آپ نے پڑھ لیا، بہت کچھ اس پر قرآنی آیات اور احادیث بھی پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن وقت کا جو تقاضا ہے وہ بھی سامنے رکھنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے ذرا ایثار اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے میں، ایثار سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے میں، یہ ہم نے ہیڈنگ لگائی ہے اور آپ کی کتاب پر آپ آتے ہیں۔ دیکھیے ذرا لکھا ہوا دیگر محاسن اخلاق کی طرح ایثار و سخاوت کا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ تھے۔ سربراہ مملکت ہوتے ہوئے بھی انتہائی غربت اور اسرت میں زندگی گزارتے تھے۔ نہ تو دنیا کے کسی بھی حکمران کی طرح جو آج کل کے، میں کسی کی مثال نہیں دیتا، سارے آپ کے سامنے ہیں، موجودہ بھی، سابقہ بھی، اپنے ملک کے بھی، دوسرے ملکوں کے بھی۔ اور ایک آپ اپنے نبی کی سیرت کو دیکھیے، پڑھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کی اسلامی اور فلاحی ریاست قائم فرمائی تھی، اس میں حضور کی خود کی کیفیت کیا تھی۔ میں یہ 2 لائنیں پڑھ کر آپ کے ایمانی جذبات کو ضرور جگانے کی کوشش کروں گا، اور جاگیے، دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے کہ خانہ مبارک پر، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، اللہ اکبر، کئی ہفتے ایسے گزر جاتے تھے چولہا نہیں جلتا تھا۔ ہمارے گھر ایک وقت میں کھانا اگر نہیں بنا نا، اللہ اکبر،
ایک وقت کھانا نہیں تیار ہوا، پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے باوجود کبھی کوئی سائل آپ کے گھر سے، آپ کے دولت گدا سے، آپ کے دربار سے کبھی خالی نہیں گیا۔ خود پاس نہیں ہے، قرض بھی لینا پڑا ہے نا، تو قرض لے کر بھی حاجت مند کی حاجت کو پورا کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ اکبر۔ ایک واقعہ یہاں پر لکھا ہے، لیکن یہاں پر بہت سارے واقعات ہیں حضور کی زندگی کے، حضور کی سیرت کے اتنے واقعات ہیں۔ حضور کی سیرت کو پڑھا کیجیے، اس سے آپ کا ایمان بڑھے گا، ایمان کی سطح بلند ہوگی۔ سیرت کو ضرور پڑھا کیجیے، سیرت کی کتاب کا مطالعہ ضرور کیا کیجیے۔ دیکھیے ایک واقعہ لکھا ہوا ہے یہاں پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور ذبح فرمایا اور گوشت تقسیم کرنے کی غرض سے گھر بھیجوا دیا۔ ہمارے گھر والے کیا کرتے ہیں، جو اچھا اچھا گوشت ہوتا ہے نا قربانی کے موقع پر، وہ پہلے پیکٹ بنا کر نا فریج کی نظر کرتے ہیں، اور جو پھپھڑے، پسلیاں، ہاں جی، اور اس قسم کا جو گوشت ہوتا ہے نا، اس کو جناب مکس کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے، ہاں جی، وہ دو دو چار چار بوٹیاں وہ کیا کرتے ہیں تقسیم کرنے کے لیے مائی کو دیتے ہیں یا کسی کو دیتے ہیں، جا کے تقسیم کرا محلے کے اندر، یا غریبوں کو دیا۔ غریب قربانی کے موقع پر بھی نا وہ اچھے گوشت سے محروم ہوتا ہے، اور اچھا گوشت ہمارے پیٹوں کی بجائے ہمارے فریجوں کی نظر ہوتا ہے۔ لیکن حضور دیکھیے، حضور کے گھر والے دیکھیے، حضور کے گھر والے دیکھیے کیا تربیت ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا سکھا رہے ہیں، کیا نمونہ ہے۔ اس لیے تو حضور کا اسوہ حسنہ اپنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ بیٹا معاف کیجئے گا، تھوڑا سا جذباتی بھی ہو گیا ہوں۔ تو فرمایا، پوچھا آ کر کہ گھر میں کتنا کچھ بچ گیا ہے، کتنا تقسیم ہو گیا ہے۔ تو گھر والوں نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اچھا اچھا گوشت تھا نا وہ تقسیم کر دیا ہے، جو اچھا اچھا گوشت تھا نا وہ تقسیم کر دیا ہے، اور جو ہلکا قسم کا، خراب قسم کا گوشت ہے بس وہ رکھ لیا ہے، وہی رہ گیا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو یہ نہیں کہہ رہے کوئی تھوڑا یا تو رکھ لینا سیکھا، کوئی تھوڑا سا تھا، کوئی چوڑی ایک کدی رکھ لیں دے، کوئی کار پکا لیں دے، کوئی اس طرح کی بات حضور نے نہیں فرمائی۔ حضور کیا فرما رہے ہیں، ذرا توجہ کر کے نیچے بھی دیکھیے، لکھا ہوا ہے، یہ میں اپنے پاس سے نہیں بات کر رہا، کتاب میں بھی اور سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جو تقسیم کر دیا گیا ہے، اصل میں وہی باقی بچا ہوا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اصل باقی بچا ہوا وہ ہے جو آپ نے تقسیم کر دیا ہے، وہ مال اللہ کے پاس کیا ہو گیا ہے، محفوظ ہو گیا ہے، وہ باقی ہے، وہ ختم نہیں ہوا۔ جو چیز اللہ کو دے دی ہے، اللہ کے راستے میں دے دی ہے، وہ چیز محفوظ ہو گئی ہے، وہ چیز باقی ہے۔ اب جو چیز کھا پی لیے، ڈکار مار لیا ہے، سب کچھ ختم کر لیا ہے، وہ چیز اصل میں وہ رہ گیا ہے، وہ ختم ہو گیا ہے۔ جس کو آپ سمجھ رہے ہو نا کہ جو چلا گیا ہے وہ ختم ہو گیا، نہیں، جو چیز تم سمجھ رہے ہو باقی ہے وہ باقی نہیں ہے، وہ اصل میں وہ چلی جانی ہے۔ جو چیز اللہ کے پاس چلی گئی ہے وہ چیز محفوظ ہے، وہ باقی ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام کے ایثار کے واقعات تو اتنے زیادہ ہیں کہ میں تو پڑھ کر سچی ہر واقعہ پڑھ کر ہی بس نا وہ حیران ہوتا ہوں۔ یہاں چند ایک واقعات لکھے ہوئے صحابہ کے، جہاں لکھا ہوا نا ہیڈنگ یہاں پہ لگانی ہے، صحابہ کے جذبہ ایثار سے سرشار تھے، یہاں پر آپ لکھ لیں صحابہ کے ایثار کے واقعات، اپنی ضروریات پر دوسروں کی ضروریات کو وہ ترجیح کس طرح سے دیتے تھے۔ مشہور واقعہ ہے، یہاں تھوڑا سا اضافہ کر لیجئے، واقعات لکھ رہے ہیں نا تو تھوڑا سا اضافہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، رومیوں کے مقابلے میں جانے والی فوج، یہاں لکھ لیں غزوہ تبوک، رومیوں کے مقابلے پر جانے والی فوج، یعنی غزوہ تبوک کے لیے جانے والی فوج کے لیے ساز و سامان کی ضرورت پڑی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صحابہ کرام سے چندے کی اپیل فرمائی۔ یہ انتہائی اسرت کا دور تھا، تنگی کا دور تھا، فصلیں تیار ہونے والی تھیں۔ دیہاتیوں کو پتہ ہے کہ جب فصلیں پکنے والی ہوتی ہیں اس وقت وہ ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، بس اسی امید پر ہوتے ہیں کہ اب فصلیں تیار ہوئیں، بس ہونے والی ہیں،
اور اس کے بعد جناب فصلیں تیار ہوں گی اور ہماری حالات جو ہیں وہ گھر کے بھی بہتر ہوں گے، یہ بھی معاملہ کریں گے، یہ شادی فلاں، یہ ساری پروگرام ہوتے ہیں۔ ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں چلو نکلو اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ۔ اب کیا کیا بیان کروں آپ کے سامنے۔ صحابہ کرام سے جب آپ نے چندے کی اپیل فرمائی ہے تو صحابہ کرام نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں واقعہ لکھا ہوا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق گھر کا سارا سامان، حتیٰ کہ روایات کے اندر آتا ہے کہ گھر کی دیواروں کے اوپر یوں ہاتھ مل مل کر دیکھتے تھے کوئی چیز رہ تو نہیں گئی ہے، سب کچھ سوئی دھاگا تک اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر رکھ دیا۔ تھوڑی دیر میں ابوبکر بھی آ گئے، وہ بھی سامان لے کر آ گئے۔ حضور نے دونوں سے پوچھا عمر کتنا لائے؟ یا رسول اللہ گھر کے اندر جتنا سامان تھا نا ان کو آدھا آدھا کیا، پورے عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ۔ عمر کا عدل بڑا مشہور ہے، آدھا آدھا کر کے آدھا آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں یا رسول اللہ، اور آدھا گھر چھوڑایا ہوں۔ ابوبکر تم کتنا لائے؟ یا رسول اللہ جو گھر تھا نا سب کچھ ہی لا کر آپ کے پاس رکھ دیا، گھر کیا چھوڑا ہے؟ یا رسول اللہ جس کے پاس اللہ ہو، جس کے پاس رسول ہو، اس کو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، میں گھر کے اندر اللہ اور اس کے رسول کو ہی چھوڑ کر آیا ہوں۔ ایک شعر علامہ اقبال کا بڑا مشہور شعر ہے، آپ لکھنا چاہیں لکھ لیجئے۔ پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ سامعین محترم، یہ حضرت ابوبکر صدیق کا واقعہ۔ حضرت عثمان کے واقعات بہت سارے ہیں، انہوں نے کنواں بھی خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا اور کئی موقع پر مسلمانوں کو، اس موقع پر بھی بہت ایثار کا مظاہرہ فرمایا غزوہ تبوک کے موقع پر۔ لیکن یہاں پر جو آپ کی کتاب کا حصہ ہے جو واقعہ، وہ مختصر سا ہے کہ مدینہ کے اندر قحط ہو گیا، باہر سے غلہ آیا، غلے کو خریدا، وہ بھی مہنگے داموں میں، اور خرید کر پورے مدینہ کے اندر مفت تقسیم کروا دیا۔ یہ کام عثمان کا، پورا غلہ تقسیم کروا دیا بلا معاوضہ۔ اس کے بعد پھر صحابہ کے ایثار کے سلسلے میں ایک تیسرا واقعہ آپ کے پاس لکھا ہوا، یہ پیپر کے اندر صحابہ کے ایثار کے واقعات میں سے کوئی واقعہ تحریر کریں آتا ہے، یہ پیپر کے اندر ہر سال آتا ہے، اس کو ذرا اچھی طرح دیکھ لیجئے۔ بڑا اہم، بڑا اثر انگیز۔ ایک بار کوئی بھوکا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، حسب معمول حضور کے گھر میں کچھ نہیں تھا، اللہ اکبر، کہ اس کو کھلا سکیں۔ تو حسب دستور ایک انصاری صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں اس کو اپنا مہمان بناتا ہوں۔ اب اس انصاری صحابی کا عالم دیکھ لیں، یہ بھی کوئی امیر لوگ نہیں تھے، غریب لوگ تھے بیچارے، لیکن ان کے اندر جو جذبہ ایثار تھا نا، وہ حضور کی صحبت سے اتنا کچھ ان کے اندر وہ گڑا ہوا تھا کہ بس وہ انہی کا تھا۔ انصاری صحابی حضرت ابو طلحہ، یہاں پر لکھ لیجئے، حضرت ابو طلحہ انصاری کا واقعہ، حضرت ابو طلحہ انصاری کا واقعہ یہ لکھ لیجئے۔ تو مہمان کو لے کر گھر پہنچے، بیوی سے پوچھا گھر کے کھانے کے لیے کچھ ہے؟ کہتے بس اتنا ہے کہ بچوں کو کھلا دوں، بچوں کے لیے ہے، اپنے لیے بھی کچھ نہیں ہے، بچوں کے لیے اپنے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ اچھا اس طرح کرو، بچوں کو سلا دو، خود اس طرح کرو، خود بھی بھوکے رہ لیں گے۔ مہمان کے سامنے سارا کھانا رکھ دو، اور شام کا وقت تھا، رات کا وقت تھا، بجلی کا دور نہیں تھا، دیے جلا کرتے تھے۔ کہا کہ تم اس طرح کرنا، دیا درست کرنے کے بہانے آنا اور آ کر نا دیا کو بجھا دینا، میں خالی منہ ہلاتا رہوں گا، اب وہ مہمان یہ سمجھے گا کہ وہ میرے ساتھ کھانے میں شریک ہے۔ اس طرح آپ وہ کھانا جو ہے وہ مہمان کھا لے گا اور ہماری عزت رہ جائے گی، اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ کا رسول راضی ہو جائے گا۔ چنانچہ اسی طرح کیا گیا۔ صبح کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے تو یہ آیت پہلے سے آ چکی تھی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے رات کی مہمان نوازی کی بڑی تعریف فرمائی ہے، بڑی تعریف فرمائی ہے۔